السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار جو ہے سماعت کرے اور اگر پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ بالکل نیا کلام، بالکل نئی بات۔ نبی پر مال و زر قربان ہے، نبی پر مال و زر قربان ہے صدیق اکبر کا۔ نبی پر مال و زر قربان ہے صدیق اکبر کا، مقام و مرتبہ جی شان ہے صدیق اکبر کا۔ زمین کے ذرے ذرے سے یہی آواز آتی ہے، زمین کے ذرے سے یہی آواز آتی ہے۔ نبی کے دین پر احسان ہے صدیق اکبر کا، نبی کے دین پر احسان ہے صدیق اکبر کا۔ نبی پر جان لٹانے کے لیے تیار ہیں ہر دم، نبی پر جان لٹانے کے لیے تیار ہیں ہر دم۔ یہی تو کامل ایمان ہے صدیق اکبر کا، یہی تو کامل ایمان ہے صدیق اکبر کا۔ کیا گھر بار سب قربان، کیا گھر بار سب قربان نبی کے دین کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر۔ بہت ہی رتبہ عالی شان ہے صدیق اکبر کا۔ خدا نے دنیا میں ان کا کیا ہے مرتبہ اونچا، خدا نے دنیا میں ان کا کیا ہے مرتبہ اونچا۔ عدو بھی دیکھ کے حیران ہے صدیق اکبر کا۔ مقطع کا شعر جو ہے سماعت کرے، اگر پسند آ جائے تو دعا جو ہے ضرور دیجیے گا۔ رقم تجھ سے یہ جتنے ہو گئے، رقم تجھ سے یہ جتنے ہو گئے اشعار اے نوری، رقم تجھ سے یہ جتنے ہو گئے اشعار اے نوری، تیرا کچھ بھی نہیں
تیرا کچھ بھی نہیں، فیضان ہے صدیق اکبر کا، فیضان ہے تیرا کچھ بھی نہیں، فیضان ہے صدیق اکبر کا۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جن جماعتوں پر اللہ کا انعام ہے، جن جماعتوں پر اللہ کا انعام ہے، وہ جماعت جو ہے نبیین کی ہے، صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے اور صالحین کی۔ اور نمازی جو ہے نماز کے اندر یہی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام کس پر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا انعام جو ہے نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے اور صالحین پر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلا درجہ جو اللہ نے بتایا وہ درجہ جو ہے نبیین کا ہے، پہلا درجہ نبیین کا ہے۔ اور یہ درجہ جو ہے نبیین کا جو درجہ ہے، اس پر آدمی عمل سے کبھی نہیں پہنچ سکتا، آدمی عمل کے ذریعے سے نبیین کے درجے پر جو ہے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کا انتخاب پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے کہ یہی شخص جو ہے، یہی جو بندہ ہے میرا، یہی روئے زمین پر نبی بن کر جائے گا۔ اور کتابوں کے اندر یہ چیز جو ہے کنفرم ہے، کلیئر ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے نبی کے مقام تک، نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب نبیین کے بعد جو ہے صدیقین کا درجہ ہے۔ نبی اور صدیقین میں صرف نبوت ہی کا فرق ہے، یعنی نبیین کا ایک درجہ ہے اور صدیقین ایک درجہ ہے، نبیین ایک درجہ اور صدیقین ایک درجہ۔ اب دونوں میں اگر فرق ہے صرف نبوت کا فرق ہے، نبوت کا فرق ہے کہ صدیقین کے پاس نبوت نہیں ہے، صدیقین کے پاس نبوت نہیں ہے، اور جو انبیاء اکرام ہیں ان کے پاس نبوت ہے، ان کے پاس نبوت ہے۔ تو دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے، اور صدیقین میں جو صدیقوں کے سردار ہیں ان کا نام جو ہے ابو بکر صدیق، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابو بکر کو صدیق جو ہے، ابو بکر کو صدیق ہم اور آپ نے نہیں بنایا، ہم اور آپ نے نہیں بنایا ہے، بلکہ ابو بکر کو صدیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ صدیق یہ جو لقب ہے حضرت ابو بکر کا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، آسمان سے نازل فرمایا ہے۔
اور اسی بات کی گواہی جو ہے حضرت علی نے بھی دی ہے، حضرت علی نے بھی دی ہے کہ ابو بکر کا نام جو صدیق ہے یہ لقب ابو بکر کو آسمان سے ملا ہے، آسمان سے ملا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر کو اگر صدیق کسی نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور جب آپ دونوں درجوں کو دیکھیں گے، جب آپ دونوں درجوں کو آپس میں رکھ کر سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ نبوت ان کے پاس ہے، انبیاء اکرام کے پاس، اور یہ صدیقین ہے، اور دونوں میں فرق جو ہے صرف نبوت کا فرق ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ انبیاء اکرام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیقین کا مقام ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ افضلیت کا جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ افضلیت کا مسئلہ جو ہے اس کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ افضلیت کا جو مسئلہ ہے یہ فضائل کے باب کا نہیں ہے، فضائل یعنی فضیلت کے باب کی چیز یہ نہیں ہے۔ افضلیت کا مسئلہ فضیلت کے باب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ افضلیت جو ہے عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر افضلیت پر کوئی فائز ہے، افضلیت پر کوئی فائز ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، کیونکہ ہر زمانے میں جو ہے، ہر زمانے میں نبی نے بھی یہی تعلیم دی، جبریل نے بھی یہی تعلیم دی، حضرت عمر نے بھی یہی تعلیم دی، حضرت عثمان نے بھی یہی تعلیم دی، حضرت علی نے بھی یہی تعلیم دی، حضرت محمد بن علی نے بھی یہی تعلیم دی۔ اس طریقے سے جتنا زمانہ یعنی 14ویں صدی میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء امام ہمارے گزرے ہیں، سب نے اسی چیز کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ افضلیت کے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہے، فائز۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صدیق کہتے کس کو ہے؟ صدیق کہتے کس کو ہے؟ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو زبان سے بھی بولتا ہے اور دل سے بھی وہی قبول کرتا ہے، دل سے بھی وہی قبول کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے دل میں تو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، مگر زبان سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتا، اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ زبان سے تو اقرار آدمی کرتا ہے مگر دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے، دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ میرے آقا کے زبان مبارکہ سے اگر کوئی فرمان نکلا تو فوراً جو ہے آپ نے قبول کر لیا ہے، کبھی آپ نے جو ہے کسی فرمان پر سوال نہیں کیا، کبھی کسی فرمان پر آپ نے سوال نہیں کیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نبوت کا جو معراج کا جو مسئلہ ہے کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اتنے مختصر وقت میں میرے آقا کی معراج ہوئی،
اور جب صبح میں میرے آقا نے مکہ والوں کو یہ بتایا کہ آج جو ہے میں مسجد اقصی گیا اور وہاں سے جو ہے میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ جب میرے آقا نے معراج کی تمام باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ ابو جہل جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آ گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر، تم کو معلوم ہے تمہارے دوست نے آج اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ میں نے آج رات میں مختصر وقت میں میں آسمان پر جا کر میں نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، میں نے مسجد اقصی کے اندر نماز بھی ادا کی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابو جہل کو گھبرا رہا ہے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ جو ہے میرے آقا کی تمام باتوں کو حضرت ابو بکر کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اب جب ابو جہل جو ہے جب بیان کر چکا تو کہتا ہے اے ابو بکر، کیا تم بھی ان سب باتوں کو مانتے ہو کہ اس نے محمد جو ہے کہا، محمد الرسول اللہ نے جو یہ بیان کیا ہے، کیا تم ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہو؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر نے جو ہے میرے آقا کی زبان مبارکہ سے ابھی نہیں سنا ہے کہ میرے آقا کو معراج ہوئی ہے، مگر ابو جہل جو ہے آ کر بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ صرف صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے کہا کہ اے ابو جہل، تو اگر یہ سننا چاہتا ہے کہ میں ان کی باتوں کو سچ مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں، تو اس نے کہا کہ ہاں اے ابو بکر، میں یہی سننا چاہتا ہوں، میں یہی جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے اعلان کیا کہ اے ابو جہل، سن لے یہ بات تو بہت بڑی ہے، میں تو ان باتوں پر ایمان لاتا ہوں کہ جب محمد نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ہے تو میں ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ خدا ہے، اللہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بغیر میرے آقا کی زبان مبارکہ سے سنے جو ہے حضرت ابو بکر نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ یہی تو صدیق کی پہچان ہے، یہی تو صدیق کی پہچان ہے کہ اس کا دل جو ہے فوراً نبی کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارکہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو قحافہ عثمان، ابو قحافہ عثمان۔ اور آپ کی ماں کا نام جو ہے ام الخیر سلمہ۔ مگر آپ کا نام جو ہے القابات کے آگے جو ہے وہ دب گئے۔ دنیا والے جو ہے آج آپ کو ابو بکر صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ ابو بکر جو ہے آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے القابات جو ہے وہ بے شمار ہیں۔ ان بے شمار القابات میں جو ہے
ایک لقب جو ہے صدیق ہے اور ایک لقب جو ہے عتیق ہے، ایک لقب عتیق ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، عتیق میرے آقا اس لقب کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی میرے آقا نے ابو بکر کو یہ لقب کیوں عطا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عتیق من النار، عتیق من النار، یعنی اے ابو بکر تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو، یعنی تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ میرے آقا نے دنیا کے اندر ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ ابو بکر ایسی شخصیت کا نام ہے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ جو ہے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، جب آپ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور یہ تبلیغ کا آپ کا سلسلہ جو ہے اس وقت شروع ہوا جب لوگ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، جب لوگ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علی اعلان اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور تبلیغ اسلام کی وجہ سے جو ہے بارہا آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، بارہا آپ کو جو ہے تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، آپ کی تبلیغ نے ایسا رنگ لایا کہ عشرہ مبشرہ کے اندر جو ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر جو جید صحابی ہیں وہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے اسلام لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے اسلام لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا دل عطا فرمایا تھا، ایسا دل عطا فرمایا تھا کہ جب ایک مرتبہ میرے آقا نے صرف یہی کہا تھا کہ میرے بلال کو جو ہے کوئی خرید کر آزاد کر، صرف میرے آقا نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا تھا، یہ فرمایا تھا، کیونکہ میرے آقا نے دیکھا تھا کہ بلال کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے گرم ریتوں پر لٹا کر زخموں پر زخم دیا جا رہا ہے، تو میرے آقا تڑپ جاتے ہیں بلال کے درد کو دیکھ کر، بلال کی تکلیف کو دیکھ کر۔ تو میرے آقا کی زبان مبارکہ سے نکلتا ہے کہ میرے بلال کو کوئی خرید کر آزاد کر دے، کوئی میرے بلال کو آزاد کروا دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ادھر دیکھو، میرے آقا تڑپ رہے ہیں، ادھر ابو بکر جو ہے بلال کو خریدنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ادھر میرے آقا کی زبان سے ابھی صرف نکلا ہے کہ میرے بلال کو کوئی خرید کر آزاد کر دے، تو ابو بکر نے فوراً جو ہے بلال کو خریدنے کے لیے آپ نکل پڑے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کم قیمت میں بلال کو میرے آقا ابو بکر نے نہیں خریدا، بلکہ امیہ کے منہ مانگے دام پر جو ہے بلال کو خرید کر ابو بکر صدیق نے آزاد کیا، ابو بکر صدیق نے آزاد کیا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے جو ہے ایک دو غلام نہیں بلکہ اسی طریقے سے ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے 7 غلاموں کو جو ہے آپ نے خرید کر آزاد کیا، آپ نے 7 غلام کو خرید کر آزاد کیا ہے۔
اسی لیے تو میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے اوپر جتنے بھی لوگوں کے احسان تھے میں نے سب کے احسان کو چکا دیا، مگر ابو بکر کی شخصیت ایسی ہے کہ اس کا احسان جو ہے ابھی باقی ہے، کل بروز حشر جو ہے اللہ تعالیٰ ابو بکر کے احسان کو چکائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور دیکھو جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ کر لیا، جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، اب اسلامی مملکت جو تھی اس پر تو دشمنان اسلام کی بہت پہلے سے نظر تھی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے ٹارگٹ کر کے ختم کیا جائے، مگر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تک پردہ نہیں کیا تھا تب تک یہ اسلامی مملکت کی جو باغ ڈور تھی میرے آقا کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی کوئی مسئلہ کوئی فتنہ اٹھتا میرے آقا فوراً جو ہے اس فتنے کو دبا دیتے، مگر جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، اب ایک طرف تو منکرین زکات کھڑے ہو گئے اور ایک طرف عیسائی کھڑے ہو گئے اور ایک طرف یہودی کھڑے ہو گئے کہ اب موقع بہت اچھا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، اب مسلمان بکھر جائیں گے، اب مسلمانوں کی سلطنت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، بہت اچھا موقع ہے مسلمانوں پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر ایک طرف صحابہ اکرام غموں سے چور تھے، نبی کی محبت میں تڑپ رہے تھے، نبی کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے، وہیں پر ان کو یہ بھی فکر تھی کہ اب اسلام کی کشتی کون چلائے گا، اب اسلام کی کشتی کون چلائے گا، کون امیر المومنین بنے گا، کون خلیفہ بنے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اب دیکھو، کیونکہ میرے آقا نے کسی کا نام لے کر یہ واضح طور پر نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون بنے گا، میرا جانشین کون بنے گا، اس لیے صحابہ اکرام کو اب یہ فکر ہو رہی تھی کہ اب اس حکومت کو، اس مملکت کو کون چلائے گا، اور ادھر یہودی بالکل تیار ہے، ادھر عیسائی بالکل تیار ہے حملہ کرنے کے لیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آخر کیا کیا جائے، کیونکہ نبی نے واضح نہیں کیا ہے کہ کس کو اپنا خلیفہ بنا کر میں جا رہا ہوں۔ یہ بات جو ہے حضرت علی بتا رہے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے کہ جب حضرت علی کو کوفہ کی سرزمین پر ابن ملجم نے جو ہے قتل کیا تھا، زخم پہنچایا تھا، تو لوگوں نے جو ہے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ اے امیر المومنین آپ اپنا خلیفہ بنا دے، اپنا جانشین بنا دے۔ تو مولا علی نے برجستہ یہ اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤں گا، کیونکہ آقا نے محمد رسول اللہ نے بھی کسی کو اپنا خلیفہ اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، یوں ہی چھوڑ دیا تھا، میں بھی یوں ہی چھوڑ کر دنیا سے جا رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی نے یہ بتا دیا کہ میرے آقا نے نام لے کر کسی کو بھی اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ادھر صحابہ اکرام کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ کس کو خلافت کا تاج پہنایا جائے۔ اب ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے، تو اس مشورے میں انصار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا، اور مہاجرین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ مگر اب حضرت عمر کا قول دیکھو، فرمان دیکھو کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ
اس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ کون دل میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ جس کو نبی نے آگے کیا ہے، جب نبی نے ابو بکر کو آگے کیا ہے، کون ایسا ایمان رکھتا ہے، کون ایسا جذبہ رکھتا ہے وہ آگے آئے اور ابو بکر کے آگے کھڑے ہو کر امامت کرے؟ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے مصلی پر تو ابو بکر کو کھڑا کر دیا تھا مگر نام لے کر اعلان نہیں کیا تھا، اور اسی چیز کو حضرت عمر نے کہا کہ جب نبی نے ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے تو اب کون اس چیز کو پسند کرے گا کہ وہ ابو بکر کے آگے آ کر کھڑا ہو؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، مہاجرین اور انصار یعنی جتنے بھی صحابہ تھے سب نے برجستہ یہی کہا کہ ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ جس کو نبی نے آگے کیا تھا وہی آگے رہے گا، ہم ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، غنیت الطالبین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ یہ خلافت کا معاملہ جو ہے نہ تلوار سے فیصلہ ہوا تھا، نہ زور و زبر کر کے یعنی کسی کو مجبور کر کے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے انصار اور مہاجرین کے اتفاق رائے سے طے ہوا تھا کہ پہلے اگر کوئی امیر المومنین بنے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین بنا دیا تھا، آپ نے تین دن جو ہے یہ اعلان کیا کہ میں خلافت کو واپس کرتا ہوں، جو پسند کرے جو چاہے وہ لے سکتا ہے، مجھ کو خلافت نہیں چاہیے۔ 3 دن تک صحابہ کرام کی انجمن میں ابو بکر اعلان کرتے رہے۔ 3 دن تک حضرت ابو بکر یہ اعلان کرتے رہے کہ خلافت مجھ کو نہیں چاہیے، جو چاہے وہ خلیفہ بن جائے، میں اس کی تائید کروں گا، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ 3 دن تک یعنی 1 دن آپ نے اعلان کیا، 2 دن آپ نے اعلان کیا، پھر تیسرے دن آپ نے یہ اعلان کیا۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کی اس انجمن میں سے اور کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوتا تھا، حضرت علی کھڑے ہوتے تھے۔ میرے آقا غوث کہتے ہیں کہ حضرت علی کھڑے ہوتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ اے ابو بکر، جب تم کو نبی نے آگے کیا ہے تم کو اب کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ غنیت الطالبین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے 3 دن تک اس بات کا اعلان کیا، اور تینوں دن جو ہے اور کوئی صحابی نہیں کھڑے ہوتے تھے، حضرت علی کھڑے ہو کر برجستہ یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اے ابو بکر، آپ خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، اب جیسے آج کا نیتا جو ہوتا ہے وہ کرسی اس لالچ میں پانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نیتا ہو جاؤں گا، اگر ودھائک ہو جاؤں گا یا کچھ ہو جاؤں گا تو میرے پاس ڈھیر سارا مال آ جائے گا۔ مگر حضرت ابو بکر جس دن آپ خلیفہ چنے گئے، خلیفہ بنے، اس کے دوسرے دن جو ہے آپ نے اپنی تجارت کا سامان اٹھا لیا۔ آپ نے اپنے کاروبار کو لے کر یعنی جو تجارت، آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، آپ کپڑوں کو لے کر جو ہے بازار کی طرف نکل پڑے۔ یہ ہمارا امیر المومنین ہے جن کے اندر لالچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو تمام مسلمانوں نے اپنا امیر المومنین چن لیا ہے، مگر آپ اپنے گھر سے جو ہے تجارت کے لیے نکل پڑتے ہیں، راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو
تو آپ نے کہا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر کام نہیں کروں گا تو میرے گھر والے کیسے کھائیں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس خود ہی وقت نہیں ہوگا، آپ کو تمام مسلمانوں کے حالات کو دیکھنا ہے، اسلامی مملکت کو چلانا ہے، اس لیے آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بیت المال سے دیا جائے گا، بیت المال سے دیا جائے گا۔ کتنا آپ کو دیا جاتا تھا؟ 2500 درہم سال کے، 2500 درہم سال کے، ایک لباس ٹھنڈی کا، ایک لباس گرمی کا، ایک لباس ٹھنڈی کا اور ایک لباس گرمی کا، یہ بیت المال سے آپ کو دیا جاتا تھا۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے جو امیر المومنین ہیں ان کی شان دیکھو کہ ایک دن آپ کی بیوی نے کہہ دیا کہ آج لاؤ کچھ شیرنی بنا لی جائے، کچھ میٹھا بنا لیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ کہاں ہے، کہاں سے بنائیں گے ہم؟ آپ کی بیوی نے جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ مال نہیں ہے، تو اب حضرت ابو بکر کی بیوی نے کیا تجویز کی؟ یہ تجویز کی کہ جو روز کے اخراجات ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر جمع میں کروں گی، پھر اس کے بعد شیرنی بناؤں گی۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے جو ہے بنا ہی لیا، انہوں نے بنا ہی لیا۔ جب حضرت ابو بکر کو یہ معلوم ہوا کہ میری بیوی نے جو ہے شیرنی بنا لی، میٹھا کھانا بنا لیا، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے میری بیوی، یہ کہاں سے پیسہ آیا بنانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو روز کا خرچ جو ہے آپ دیتے ہیں، میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر جمع کیا، اور آج جو ہے میں نے انہی جمع پیسوں سے اس کو بنایا ہے۔ فوراً جو ہے آپ نے کہا کہ آپ نے فوراً یہ اعلان کیا، فرمان جاری کیا کہ اتنا روپیہ جو ہے میرے اخراجات میں سے کم کر دیا جائے، کیونکہ میرے جو ضروری خرچ ہیں ان میں سے اتنا روپیہ جو ہے ایکسٹرا، اتنا روپیہ جو ہے فالتو ہے، اضافہ، آپ نے اس کو بند کر دیا، اتنا روپیہ اپنے روز کے اخراجات میں سے جو ہے کم کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مملکت اسلامیہ کو اس طریقے سے حضرت ابو بکر نے جو ہے سینچا ہے، تب جا کر اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، تب جا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، اور عدل و انصاف کا ایسا پرچم لہرایا ہے چاروں طرف خلفائے راشدین نے کہ ہندوستان کی سرزمین سے گاندھی جی بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جب ہمارا دیش 1947 میں آزاد ہو گیا تھا اور قانون نافذ ہو گیا تھا، اس پر انہوں نے اپنے نیتاؤں کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی رہنما ہے جس کی ہم نقل کر کے، جن کی باتوں پر عمل کر کے ہم ہندوستان کو چلا سکتے ہیں، تو اس شخصیت کا نام جو ہے ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت ابو بکر کی عمر کے آخری ایام آتے ہیں تو آپ نے جو ہے حضرت عائشہ سے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ اوٹنی جس سے ہم دودھ مطلب حاصل کر کے پیتے ہیں، یہ اوٹنی بھی بیت المال کی ہے، واپس کر دی جائے، اور یہ کٹورا جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کٹورا بھی بیت المال کا ہے، بیت المال میں پہنچا دیا جائے، اور یہ 2 چادریں جس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، اس کو بھی بیت المال میں پہنچا دیا جائے۔ اور یہی تک نہیں، آپ نے آخر میں یہ کہا کہ میں نے جو ہے 2.5 سال کی مدت میں 8000 درہم جو ہے بیت المال سے لیا ہے، جو بیت المال نے ان کے اخراجات کو
پورا کرنے کے لیے دیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 8,000 درہم بیت المال سے لے کر اپنے اوپر خرچ کیا ہے۔ میری جو اپنی دولت ہے اس میں سے جو ہے بیت المال کو 8,000 درہم دے دیا جائے، 8,000 درہم دے دیا جائے۔ جب آپ ملائیں گے معلوم کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آج کل کے جیسے نیتا ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے مکان عمدہ اور زمینیں بنا دیتے ہیں، حضرت ابو بکر نے جو ہے اپنے کسی بھی صاحبزادے کو جو ہے نہ اپنی صاحبزادی کو اسلامی مملکت سے کچھ نہیں دیا، جس کا جو حق تھا اس کے حق کو اس تک پہنچایا، اس کے حق کو اس تک پہنچا دیا ہے۔ اور آپ کا وصال جو ہے 63 سال کی عمر میں 13 ہجری میں 22 جمادی الاخری کو ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولا اس پروگرام میں، اس بزم پاک میں جو کچھ بھی صحیح بیان ہوا، تلاوت قرآن مجید ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اور مولا بیان جو ہوا، جو کچھ بھی صحیح پڑھا گیا ہے، مولا ان سب کا ثواب جو ہے علی جناب محمد علی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مولا ان کی بارگاہ میں جو ہے اس کا ثواب قبول و مقبول فرما، اور ان کی خاندان میں جتنے بھی چھوٹے سے بڑے نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، ایمان کے ساتھ مولا سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مولا ان سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب قبول و مقبول فرما۔ اے پروردگار عالم، اس بزم پاک میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، جن کے بھی والدین بھائی بہن دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مولا سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب قبول و مقبول فرما۔ مولا ہم مسلمانوں کو شاد رکھ، آباد رکھ، اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے۔